انسانی تاریخ میں کچھ فتنے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے عقل کو حیران، ایمان کو متزلزل اور دلوں کو خوف سے بھر دیا، مگر ایک فتنہ ایسا ہے جسے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا۔ یہ ہے فتنہ دجال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ یہ محض ایک شخص نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک ایسا امتحان جس میں حق اور باطل اس قدر مل جائیں گے کہ پہچان مشکل ہو جائے گی۔ یہ داستان صرف مستقبل کی خبر نہیں بلکہ آج کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ دجال کون ہے؟ دجال ایک انسان ہوگا مگر اس کے اندر شیطانی فریب اپنی انتہا پر ہوگا۔ وہ خود کو پہلے نیک، پھر نبی اور آخرکار خدا کہنے لگے گا۔ اس کی ایک آنکھ کانا ہوگی، دوسری ابھری ہوئی اور سرخ ہوگی۔ اس کی پیشانی پر واضح الفاظ میں لکھا ہوگا کاف ر یعنی کافر، مگر یہ تحریر صرف وہی پڑھ سکیں گے جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہوں گے، خواہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہوں یا نہیں۔ دجال کے آنے سے پہلے دنیا ایک عجیب دور سے گزرے گی۔ علم عام ہوگا مگر ہدایت کم، مساجد آباد ہوں گی مگر دل ویران، سچ بولنا مشکل اور جھوٹ آسان، دین ایک رسم بن جائے گا، لوگ دنیا کے پیچھے ایسے دوڑیں گے جیسے موت کبھی آنی ہی نہیں، قحط ہوگا، فاقے ہوں گے، بارشیں رک جائیں گی، انسان ایک لقمہ نان کو ترسے گا۔ ایسے وقت میں دجال کا آنا انسانیت کی سب سے بڑی آزمائش ہوگا۔ روایات کے مطابق دجال خراسان کی جانب سے نکلے گا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن کے سروں پر مخصوص ٹوپیاں ہوں گی۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے دنیا میں پھیلے گا۔ ایک دن اس کا سفر 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے جیسا، تیسرا دن 1 ہفتے جیسا اور باقی دن عام دنوں کی طرح۔ اس کی رفتار، اس کا اثر اور اس کی باتوں میں ایسا جادو ہوگا کہ بڑے بڑے عقل مند بھی دھوکہ کھا جائیں گے۔ دجال کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی جو انسان کو حیران کر دیں گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین کو کہے گا تو اناج اگائے گا، مردوں جیسا منظر پیش کرے گا، آگ اور جنت دکھائے گا، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی اور اس کی آگ حقیقت میں نجات۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں عقل کام نہیں آئے گی، صرف ایمان انسان کو بچائے گا۔ ایک شخص دجال کے پاس آئے گا، اس کے والدین مر چکے ہوں گے۔ دجال کہے گا، اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مانو گے؟ وہ شخص ہاں کہے گا۔ شیطان اس کے والدین کی شکل اختیار کر کے آئیں گے اور کہیں گے، بیٹا یہی تمہارا رب ہے۔ وہ شخص سجدے میں گر جائے گا۔ یہ ہوگا ایمان سے خالی دل کا انجام۔ ایک سچا مومن دجال کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ اعلان کرے گا، تو دجال ہے، جھوٹا ہے۔ دجال اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور پوچھے گا، اب بتا میں کون ہوں؟ وہ مومن کہے گا، اللہ کی قسم اب میرا یقین اور بڑھ گیا ہے کہ تو دجال ہے۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں آسمانوں میں اس مومن کا رتبہ بلند کر دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے۔ جب دجال آپ کو دیکھے گا تو ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں۔ آخرکار باب لط کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ یوں سب سے بڑا فتنہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ یہ کہانی محض خوف کے لیے نہیں بلکہ جاگنے کے لیے ہے۔ دجال آج بھی موجود ہے، جھوٹ کی صورت میں، فریب کی شکل میں، نفس کی غلامی میں، دنیا کی اندھی محبت میں۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور کرے وہ دجالی راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے۔ جب دجال آپ کو دیکھے گا تو ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں۔ آخرکار باب لط کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ یوں سب سے بڑا فتنہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ یہ کہانی محض خوف کے لیے نہیں بلکہ جاگنے کے لیے ہے۔ دجال آج بھی موجود ہے، جھوٹ کی صورت میں، فریب کی شکل میں، نفس کی غلامی میں، دنیا کی اندھی محبت میں۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور کرے وہ دجالی راستہ ہے۔ فتنہ دجال کی یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت نہ معجزہ ہے، نہ دولت، نہ کرشمہ، اصل طاقت ایمان ہے۔
اللہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو حق پر ثابت رکھے اور ہمیں اس دن سرخرو کرے جس دن مال و اولاد کام